جب ہم کسی سنگین جسمانی بیماری کا علاج کرواتے ہیں نا، تو اس پورے عمل میں ایک خاص قسم کی منطق ہوتی ہے۔ مطلب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہاں، وہ ہمارے ٹیسٹ کرواتا ہے، ایکس رے دیکھتا ہے اور سیدھا بتا دیتا ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد وہ ایک تفصیلی نسخہ لکھ کر دیتا ہے۔ اب ہمارا اگلا قدم بڑا واضح ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے وہ نسخہ لینا ہے، میڈیکل سٹور پر جانا ہے، دوا خریدنی ہے اور ٹائم پر کھا لینی ہے۔ صحیح، کیونکہ یہ ایک بڑا سیدھا اور دو ٹوک عمل ہے۔ ہم، اس میں علت اور معلول یعنی ایکشن اور ری ایکشن بڑی صراحت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوا جسم میں جاتی ہے اور اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک مریض ڈاکٹر کا لکھا ہوا وہ قیمتی نسخہ لے کر آئے ہم، اور دوا کھانے کے بجائے اسے ایک نہایت شاندار اور مہنگے فریم میں سجائے۔ واہ کیا تشبیہ ہے، ہاں؟ مطلب روزانہ صبح اٹھ کر اسے عقیدت سے چومے، اسے اپنے ڈرائنگ روم کی سب سے اونچی دیوار پر لٹکا دے، مگر وہ کڑوی دوا کبھی نہ کھائے جو اس نسخے میں لکھی ہے، تو وہ مریض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شفا اس نسخے کے کاغذ یا اس کی سیاہی میں تو نہیں ہے نا۔ شفا تو اس دوا کو ہضم کر کے اپنے وجود کا حصہ بنانے میں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج اسی بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم انہی نوٹس اور ریسرچ کو کھنگال رہے ہیں جو یوٹیوب چینل بینات قرآن کے ایک انتہائی فکر انگیز سیشن سے لیے گئے ہیں۔ ہاں، جس کا عنوان تھا قرآن در قرآن۔ جی بالکل، تو ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ ہم اس روایتی اور سطحی مذہبی سوچ سے ہٹ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن نامی یہ الہامی کتاب انسانی شعور پر کام کیسے کرتی ہے۔ مطلب سورسز کے مطابق ہم نے مذہب کو صرف چند لیبلز تک محدود کر دیا ہے۔ دیکھیں، یہ سورسز ہمیں ایک بہت بنیادی حقیقت کی طرف واپس لے جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے، بالکل، ایک بمباری ہے باقاعدہ۔ ہاں، تو یہ ریسرچ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے بنائے ہوئے ان مصنوعی دائروں اور مذہبی لیبل سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز اسی حیران کن نقطے سے کرتے ہیں جو ان نوٹس کے بالکل شروع میں ہے۔ وہ یہ کہ خود قرآن مختلف مذہبی لیبلز کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ قصہ ہے۔ ہاں، کیونکہ دنیا کا عمومی رویہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے خاص برو کا بیچ پہن لیا ہے، چاہے آپ خود کو یہودی کہیں، عیسائی کہیں، مسلمان کہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب نجات تو ہمارا پیدائشی حق بن چکی ہے۔ جی، وہاں باقاعدہ ایک آیت کا تفصیلی حوالہ دیا گیا ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ کائنات کے اس کڑے نظام میں کامیابی کا معیار کوئی خاندانی یا مذہبی لیبل بالکل نہیں ہے۔ تو پھر معیار کیا ہے؟ اس کے لیے 3 بہت واضح، آفاقی اور سخت شرائط رکھی گئی ہیں۔ پہلا، اللہ پر ایمان، یعنی کائنات کے ایک خالق کو ماننا۔ دوسرا، یوم آخرت پر ایمان، یعنی اس بات کا شعور کہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم شرط عمل صالح ہے۔ عمل صالح یعنی اگر میں اس کی تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بہت بڑے کارپوریٹ یا انجینئرنگ پروجیکٹ کی بات ہو۔ بالکل۔ اب کیسی تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے؟ فرض کریں ایک شخص کے پاس اعلیٰ ترین یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور اس نے خود پر چیف انجینئر کا لیبل لگا لیا ہے، لیکن جب وہ کوئی پل بناتا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کے اصل آرکیٹیکچرل بلو پرنٹ کو فالو نہیں کرتا، یا اس کے پاس وہ پریکٹیکل سکلز ہی نہیں ہے جو اس پل کو کھڑا رکھ سکے۔ تو محض اس کا لیبل اس پل کو گرنے سے تو نہیں بچا سکتا۔ بالکل، کائنات کو تو نتائج چاہیے ہوتے ہیں نا، صرف دعوے تو نہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر عمل اور عمل صالح کے فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں میں فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن نے صرف کوئی بھی اچھا کام کرنے کا نہیں کہا۔ لسانی اعتبار سے دیکھیں تو لفظ صلح یا اصلاح سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب صرف کسی کو مسکرا کر دیکھنا یا تھوڑی خیرات دے دینا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، کسی بگاڑ کو درست کرنا اور ایک ایسا عمل کرنا جو کائنات کے مجموعی توازن کو برقرار رکھے۔ یعنی ایک عام اچھے کام اور عمل صالح میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی مثال دے کے سمجھائیں تاکہ مجھے اور واضح ہو۔ دیکھیں، فرض کریں ایک شخص بہت سخی ہے اور وہ چوروں اور ڈاکوؤں کی مالی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔
اب اس کا عمل انفرادی سطح پر تو سخاوت ہے نا، ہاں سخاوت تو ہے، لیکن کیا یہ عمل صالح ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ معاشرے کے مجموعی بگاڑ میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ وسیع تر منظر نامے میں کون سا عمل واقعی صالح ہے؟ کیونکہ انسان کی اپنی عقل تو بہت محدود ہے، ہم تو شاید چند سالوں یا چند کلومیٹر کے فائدے کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، انسان اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اکثر اس چیز کو اچھا سمجھ لیتا ہے جو در حقیقت اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، اور یہیں پر ایک بیرونی رہنمائی یعنی انبیاء اور ائمہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی صرف ایک گائیڈ بک یا کتاب ہاتھ میں تھما دینا کافی نہیں ہے؟ جی نہیں، کیونکہ انسانی ذہن تو ہر قانون کی اپنی مرضی کی تشریح کر سکتا ہے نا۔ اس گائیڈ بک کے اصولوں کو عملی زندگی کے پیچیدہ حالات میں نافذ کر کے دکھانے والا ایک پریکٹیکل گائیڈ، ایک زندہ رول ماڈل لازمی ہے۔ ورنہ تو ہر انسان اپنی ذات اور خواہشات کو ہی عمل صالح کا نام دے دے گا۔ بالکل، اور دنیا میں خوفناک انتشار پھیل جائے گا۔ اچھا، یہاں نا میں تھوڑا سا الجھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ ایک پریکٹیکل گائیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہم نوٹس میں تھوڑا آگے چلیں تو لیکچر میں وحی کے نزول اور اس کی نوعیت پہ جو بات کی گئی ہے، سورہ الحاقہ کا حوالہ۔ ہاں بالکل، سورہ الحاقہ، اس میں جس قدر سخت اور جلال والی زبان استعمال کی گئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ پیغمبر خود سے کوئی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تو اللہ ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتا اور ان کی شہرگ یعنی رگ گردن کاٹ دیتا۔ صحیح۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نے کلام کی حفاظت خود ہی کرنی تھی اور اسے ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی برداشت نہیں تھی، تو پھر انسانوں کے بیچ سے ایک کمزور انسان کو ہی پیغمبر کیوں چنا گیا؟ کوئی فرشتہ یا براہ راست کوئی صحیفہ آسمان سے کیوں نہیں گرا دیا گیا؟ اور اتنی سخت زبان کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بہت ہی گہرا اور منطقی سوال ہے۔ دیکھیں، اگر آسمان سے براہ راست کوئی کتاب گرا دی جاتی تو انسان فوراً یہ عذر پیش کر دیتا کہ بھائی میں تو گوشت پوشت کا انسان ہوں، مجھ میں بھوک ہے، پیاس ہے، غصہ ہے۔ ہاں، میں ان فرشتوں والے احکامات پر عمل کیسے کر سکتا ہوں؟ بالکل، اس لیے ایک انسان کو ہی چنا گیا تاکہ وہ ان تمام انسانی کمزوریوں اور جذبات کے باوجود اس کلام پر عمل کر کے دکھائے۔ اور رہی بات اتنی سخت زبان کے استعمال کی، تو دراصل یہ غصہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ تو پڑھنے میں غصہ ہی لگتا ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی گارنٹی ہے، اور اس پیغام کی خالصیت کی حتمی دلیل ہے، کیونکہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے مفادات کا ٹکراؤ، جسے ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب کوئی انسان لیڈر بنتا ہے تو لوگ شک کرتے ہیں؟ بالکل، جب کوئی لیڈر کوئی قانون لاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں اس کا اپنا کیا ذاتی فائدہ ہے۔ تو سورہ الحاقہ کی یہ آیات دراصل ایک آفاقی ڈکلریشن ہے کہ اس پیغام لانے والے کا اپنا کوئی ذاتی مفاد، مرضی یا کلام اس میں شامل نہیں ہے۔ یعنی وہ پیغام کا ایک پورا فول پروف اور محفوظ سلسلہ ہے؟ جی، روح الامین اسے لائے، پیغمبر کے قلب پر نازل کیا، اور پھر 23 سال کے طویل عرصے میں جب اور جہاں کائنات کے خالق نے حکم دیا، پیغمبر نے اسے من بمن ادا کر دیا۔ یعنی وہ محض ایک ایسا شفاف ذریعہ تھے جس میں کلام کا رنگ بالکل نہیں بدلا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا عمیق ترین پہلو یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کا یہ عربی متن، یہ ظاہر جو ہے، یہ دراصل اس پیغام کے باطن کا محافظ ہے۔ اگر ہم اس ظاہر کو ہٹا دیں گے تو ہم کبھی بھی اس کلام کی اصل روح تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ چلیں، یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ پیغام کس قدر محفوظ تھا اور دیانتداری پر کس قدر کڑا پہرا تھا۔ لیکن جب ایک کلام اتنی سختی سے محفوظ کیا گیا ہے تو اس وقت کے معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوا؟ معاشرے نے تو زبردست مزاحمت کی تھی۔ ہاں، نوٹس بتاتے ہیں کہ مکہ کی جو اشرافیہ تھی انہوں نے پیغمبر سے آ کر باقاعدہ مطالبہ کیا کہ اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ۔ اب مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، آخر ان لوگوں کو اس کلام سے اتنی تکلیف کیوں تھی؟ کیا یہ صرف چند بتوں کی پوجا کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسئلہ صرف بتوں کی پوجا یا ذاتی عقیدے کا ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ وہ خطرناک سماجی اور معاشی انقلاب تھا جو قرآن کا پیغام لا رہا تھا۔ قرآن کی توحید کا مطلب صرف ایک خدا کو ماننا تو نہیں ہے نا، اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ انسانوں پر انسانوں کی حاکمیت جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر خدا ایک ہے تو کوئی اور سردار رب نہیں بن سکتا۔
بالکل. کوئی سردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی بادشاہ کسی دوسرے انسان کا مالک یا مختار نہیں بن سکتا. یہ سن کر نا مجھے آج کا جدید کارپوریٹ کلچر اور منڈیوں کی اجارہ داری یاد آ رہی ہے. مطلب آج بھی تو یہی ہوتا ہے کہ طاقتور کمپنیاں وسائل پر قبضہ کر لیتی ہیں اور عام آدمی کو محتاج بنا لیتی ہیں. آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. صدیوں بعد بھی انسانی رویہ تو نہیں بدلا. لیکچر میں اس کی بڑی شاندار تشریح کی گئی ہے کہ خدا نے جو رزق پیدا کیا ہے، جیسے پانی، زمین، ہوا اور بنیادی خوراک، وہ تو سب کے لیے مفت تھا نا؟ جی وہ تمام انسانوں کے لیے اوپن سورس تھا. مگر تاریخ کے ہر دور میں کچھ طاقتور لوگوں نے ان قدرتی وسائل پر قبضہ کیا. انہیں غلے کی طرح سٹور کر کے مصنوعی قلت یعنی آرٹیفیشل سکیرسٹی پیدا کی. اور پھر باقی انسانوں کو انہی کی چیزیں بیچ کر انہیں معاشی غلام بنا لیا. کیا بات ہے! تو قرآن کی توحید اور آخرت کا کڑا حساب اس پورے ظالمانہ معاشی نظام کی بنیادوں پر ضرب لگاتا ہے. بالکل. تو جب قرآن نے کہا کہ سب برابر ہیں اور رزق پر سب کا حق ہے، تو ان سرداروں کی تو پوری معاشی سلطنت خطرے میں پڑ گئی نا. وہ اپنے اس استحصال کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دو. ہاں، وہ دین کو یکسر مسترد نہیں کر رہے تھے، وہ بس اسے موڈیفائی کرنا چاہتے تھے. لیکچر میں حضرت شعیب کی قوم کی مثال بھی دی گئی ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں؟ یعنی وہ چاہتے تھے کہ عبادتیں بے شک رکھ لی جائیں، لوگ مندروں اور مسجدوں میں بیٹھے رہیں، لیکن ان کے معاشی معاملات، ان کی ناپ تول اور استحصال پر کوئی الہی پابندی نہ لگے. یہ تو بہت حیران کن ہے. یعنی دین کو اپنے مفاد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش. خیر، جب ایک پیغام معاشرے کے طاقتور طبقے کے مفادات پر اتنی گہری چوٹ کرے تو ان کی مزاحمت تو پھر سمجھ میں آتی ہے. بالکل آتی ہے. لیکن ہاں، اب اس گفتگو کا وہ حصہ آتا ہے جسے سورسز میں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. وہ یہ کہ ٹھیک ہے، اشرافیہ نے تو اسے مسترد کر دیا، لیکن جن عام لوگوں نے یا جن حق پرستوں نے اس پیغام کو من ون قبول کر لیا، ان پر اس کا کیا اثر ہوا؟ یہ اس پوری ریسرچ کا سب سے اہم نفسیاتی اور روحانی پہلو ہے. ہاں، کیونکہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ جس نے اسلام قبول کر لیا وہ بس راتوں رات ایک فرشتہ یا مکمل انسان بن گیا، جبکہ نوٹس میں زندگی کو مبدا سے معاد تک، یعنی تخلیق کے آغاز سے لے کر انجام تک کا ایک طویل ارتقائی سفر قرار دیا گیا ہے. بالکل، یہ کوئی راتوں رات ہونے والا جادو نہیں ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ کمال ہے. قرآن کو اللہ کا بچھایا ہوا ایک وسیع دسترخوان قرار دیا گیا ہے. اب ذرا تصور کریں، ایک ایسی سالہ ضعیف اور بیمار شخص جس کا معدہ اور ہاضمہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہو. صحیح. اور اگر آپ اسے ایک دنیا کے لذیذ ترین کھانوں، قورمے اور بریانی سے بھرے شاندار دسترخوان پر بٹھا بھی دیں تو کیا وہ کچھ کھا پائے گا؟ کیا وہ اس دعوت سے کوئی فائدہ اٹھا سکے گا؟ ہرگز نہیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے روایتی تصورات کو توڑتا ہے. دسترخوان تو سب کے لیے بلا تفریق بچھا ہے، لیکن اس دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کا، ان کھانوں کو ہضم کرنے کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ کھانا کتنا شاندار ہے. تو پھر کس بات پر ہے؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دسترخوان پر بیٹھنے والے کی اپنی اندرونی صحت اور اس کا روحانی ہاضمہ کیسا ہے. قرآن ہر شخص کے اندر ایک ہی طریقے سے کام نہیں کرتا. یہ کوئی مشین نہیں ہے. واہ. یعنی ہدایت پانے والوں کے بھی مختلف درجات ہیں. جی، نوٹس میں اسے 3 واضح اور نفسیاتی درجات میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا درجہ مسلمین کا ہے. یہ مسلمین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے کائنات کے اس قانون کی ظاہری حدود کو تسلیم کر لیا ہے اور وہ ایک سلامتی کے دائرے میں آ گئے ہیں. ان کے لیے قرآن ایک عمومی ہدایت اور بشارت کا کام کرتا ہے. تو یہ ایک طرح کا بیس لائن درجہ ہو گیا، بنیادی فریم ورک. لیکن اس دسترخوان سے اصل رضائیت کون حاصل کرتا ہے؟ وہ دوسرا اور بہت ہی اہم درجہ ہے جسے مومنین کا درجہ کہا گیا ہے. یہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے. مومن حقیقی وہ شخص نہیں ہے جو صرف ظاہری عبادات پر مطمئن ہو جائے. تو پھر کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جسے سب سے پہلے یہ احساس ہو جائے، یہ شدید ادراک ہو جائے کہ اس کے اپنے اندر بیماریاں موجود ہیں. بیماریاں؟ آپ کا مطلب جسمانی بیماریاں نہیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی خامیاں ہیں؟ بالکل. حسد، تکبر، انا پرستی، لالچ، خود نمائی
اور دنیاوی طاقت کی ہوس، جب ایک انسان کو اپنی ان اندرونی تاریکیوں کا احساس ہوتا ہے نا، تب وہ قرآن کو محض ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھتا، تو وہ اسے کس نظر سے پڑھتا ہے؟ وہ اسے ایک شفا کے طور پر لیتا ہے۔ وہ ایک تڑپتے ہوئے مریض کی طرح اپنے قلبی اور روحانی امراض کے علاج کے لیے اس کلام کی طرف بھاگتا ہے۔ اس کے لیے قرآن ایک باقاعدہ میڈیکل پرسکرپشن بن جاتا ہے جو اس کی نفسیات کی سرجری کرتا ہے۔ کتنا زبردست اور مختلف زاویہ ہے یہ! مطلب ایک مسلمان عمومی ہدایت لیتا ہے اور ایک مومن شفا تلاش کرتا ہے۔ جی، اور پھر تیسرا درجہ متقین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شفا پانے کے بعد اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد کی منزل پر ہیں۔ جن کا روحانی ہاضمہ بالکل درست ہو چکا ہے۔ بالکل، اب وہ اس دسترخوان سے وہ طاقت حاصل کرتے ہیں جو انہیں براہ راست کائنات کے خالق کے قرب تک لے جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ کتاب محض شفا نہیں رہتی، بلکہ ایک خالص نور بن جاتی ہے۔ اس تمام ارتقائی عمل کو سن کر میرے ذہن میں ایک بہت تلخ حقیقت آ رہی ہے۔ کیا آج ہم نے مجموعی طور پر دین کو اور اس عظیم کتاب کو صرف اپنی دنیاوی حاجتیں پوری کرنے والی ایک وینڈنگ مشین تو نہیں سمجھ لیا؟ مطلب ہم اس سے شفا یا نور تو مانگتے ہی نہیں، ہم بس دعائیں مانگتے ہیں کہ میری نوکری لگ جائے، ویزا لگ جائے یا بزنس چل پڑے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور لیکچر کے نوٹس میں اس بات کو بڑے خوبصورتی سے ہینڈل کیا گیا ہے۔ دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے یہ کہنا کہ خالق میں ضعیف ہوں، میری مشکلیں آسان کر، یہ تو ایک بالکل فطری بات ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ کائنات کا نظام ان پکارنے والوں کو سنتا بھی ہے اور مشکلیں بھی حل کرتا ہے۔ لیکن اصل المیہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم انہی وقتی اور دنیاوی فوائد کو دین کا حتمی مقصد بنا لیتے ہیں۔ یعنی ہم نے دین کی چھت کو بہت نیچا کر لیا ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر آپ کا ہدف صرف دنیاوی کامیابی ہے تو جیسے ہی آپ کو وہ نوکری مل جائے گی آپ سمجھیں گے کہ دین کا مقصد پورا ہو گیا، آپ وہ نسخہ وہیں چھوڑ دیں گے اور روحانی شفا رہ جائے گی۔ جی، جبکہ قرآنی دسترخوان پر بیٹھنے کا اصل مقصد تو وہ روحانی اور نفسیاتی شفا حاصل کرنا ہے جو اس دنیا سے آگے کے سفر کے لیے ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج اس سورس مٹیریل سے اتنی گہری اور نفسیاتی جہتوں پر بات کی۔ اس تمام تر گفتگو کا واضح نچوڑ تو یہ نکلتا ہے کہ سنی سنائی باتوں، موروثی عقیدوں یا خود پر کوئی مذہبی لیبل لگا لینے سے کام نہیں چلے گا۔ بالکل نہیں چلے گا۔ ہمیں شعوری طور پر خود علم حاصل کرنا ہے، سوال کرنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس نسخے کو صرف چومنے اور فریم کرنے کے بجائے اپنے اس روحانی ہاضمے کو درست کرنا ہے تاکہ ہم اس الہامی کلام سے واقعی مستفید ہو سکیں۔ یہ بہت جامع خلاصہ ہے، اور اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک نیا زاویہ شیئر کرنا چاہوں گا جس کی طرف یہ نوٹس ہمیں خاموشی سے اشارہ کرتے ہیں۔ جی ضرور، وہ کیا ہے؟ ہم نے بات کی کہ مومن کے لیے قرآن اس کے اندرونی اور قلبی امراض کی شفا ہے۔ اب ذرا آج کی اس 21ویں صدی کے انتہائی تیز رفتار دور کو دیکھیں۔ جو ڈیجیٹل دور ہے۔ جی، جہاں ہم ہر وقت معلومات اور نوٹیفیکیشنز کے ایک بے پناہ شور کی زد میں رہتے ہیں، آج کل شدید اضطراب یعنی انزائٹی، توجہ کی کمی، ڈپریشن اور ایک نہ ختم ہونے والی بے سکونی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بن چکی ہے۔ بالکل، ہر دوسرا شخص ان چیزوں کا شکار ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری یہ تمام نام نہاد جدید نفسیاتی اور ذہنی الجھنیں بھی دراصل وہی پرانی روحانی اور قلبی بیماریاں ہوں جن کی طرف قرآن صدیوں سے اشارہ کر رہا ہے؟ واہ، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جس بے سکونی کا علاج ہم آج کیمیکلز اور مہنگی تھراپیز میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا اصل اور حتمی نسخہ آج بھی اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے بالکل کھلا رکھا ہو، لیکن ہم نے کبھی ایک بار بھی اسے ایک نفسیاتی اور روحانی علاج کے طور پر پڑھا ہی نہ ہو؟ یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جو ہمیں اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کتاب کو محض عقیدت اور ثواب کے فریم سے نکال کر اپنی روزمرہ کی ذہنی الجھنوں اور بحرانوں کے فعال علاج کے طور پر دیکھیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور اسی خیال کے ساتھ آج کی یہ تفصیلی گفتگو یہیں سمیٹتے ہیں۔